سوال یہ ہے کہ نکاح کیا کوئی رسم ہے یا اسلام میں اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے؟ تو نکاح جو ہے یہ عبادت کے درجہ میں ہے، اور عبادت بھی اس قدر اہم کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نصف ایمان کے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اس پرفتن دور میں نکاح کو آسان ہونا چاہیے تھا لیکن مشکل بنا دیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ بدقسمتی سے آج کل قانون سازی اسی نقطے پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دو اور زنا جو ہے اسے آسان کر دو۔ طلاق بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ شاید دیکھنے میں آتا ہے اتنے نکاح نہیں ہو رہے جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہ عدم برداشت جو ہے جب تک یہ معاشرے سے ختم نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کا رشتہ محفوظ نہیں۔ یہ صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیں بھائی بھائی سے دور، بہنوں سے لا تعلقی ہو چکی ہے، کہیں ماں باپ کو چھوڑا جا چکا ہے، تو یہ ساری چیزیں عدم برداشت کے نتیجے میں وجود پا رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم اس قباحت جسے طلاق کہتے ہیں، اس اور اس جیسی دیگر برائیوں سے اپنے معاشرے کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نکاح کی اہمیت اور طلاق کی بڑھتی ہوئی وجوہات کیا ہے اور اس میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکاح جس کو قرآن نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کہنے کے الفاظ نہیں ہیں لیکن اپنا لباس اتار رہے ہیں۔ یعنی جب کوئی بیوی اپنے شوہر کی اندرونی باتیں باہر کرتی ہے یا جب کوئی شوہر اپنی بیوی کی اندرونی باتیں سوشل میڈیا پر آ کر انٹرویوز میں بیان کرتا ہے تو گویا وہ اپنا لباس اتار کر لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ تو آج ہم کس موڑ پر آ چکے ہیں کہ ہم نکاح جو عبادت تھی، جو سنت نبوی تھی، وہ کرتے ہیں لیکن جلد ہی ویوز کی خاطر، کنٹینٹ کی خاطر آج ہم نے نکاح کو بھی ایک کنٹینٹ بنا دیا، آج ہم نے طلاق کو بھی ایک کنٹینٹ بنا دیا۔ آج بڑے فخر سے لوگ نکاح کرتے ہیں، بعد میں طلاق دیتے ہیں اور جھنڈے گاڑتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی فخر کا کام کیا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نکاح کی اسلام میں اہمیت کیا ہے اور پھر طلاق کو کتنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور سوشل میڈیا کا اس میں کیا کردار ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، سوال یہ ہے کہ نکاح کیا کوئی رسم ہے یا اسلام میں اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اسلام کی روشنی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو نکاح جو ہے یہ عبادت کے درجہ میں ہے، اور عبادت بھی اس قدر اہم کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نصف ایمان کے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے قرآن عزیز میں۔ اللہ رب العزت نے ایک نہیں متعدد مقامات پر اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، ایک نفس واحد سے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد تمہارے جوڑے بنائے ہیں، مرد اور عورت کثیر تعداد میں بنائے ہیں۔ اور پھر اگر آپ آگے بڑھیں تو سورہ پارہ نمبر 21 میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ آپس میں سکون کا ذریعہ بنا ہے، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ پھر اس رشتے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے مودت اور رحمت رکھ دی ہے، یعنی محبت بھی رکھ دی ہے اور رحمت بھی رکھ دی ہے۔ تو یہ اس قدر اہم ترین ایک ذریعہ ہے نکاح، معاشرے کو بیلنس رکھنے کے لیے، معاشرے کو پرسکون رکھنے کے لیے اور معاشرے کو باحیا اور با کردار رکھنے کے لیے، کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس نکاح کے ذریعے معاشرے جو ہیں ان کی تشکیل اور ان کا ایک مضبوط اور منظم اور مربوط نظام جو ہے اس کو قائم کیا، کیونکہ معاشرے کی جو سب سے چھوٹی اور بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہے، وہ ایک گھر ہے، اور اس خاندان کی ابتدا جو ہے وہ نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے پاک رشتے اور تعلق سے ہوتی ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ نکاح کو خاندانی نظام کا ذریعہ کیوں قرار دیا گیا؟ دیکھیے، خاندان جو ہے وہ انسانوں کے مجموعے کا نام ہے، اور انسانوں کا جو مجموعہ ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہو رہی ہے۔ جب وہ رشتہ نکاح کے ذریعے آپس میں میاں بیوی کے تعلق میں آتے ہیں تو پھر اللہ انہیں اولاد عطا فرماتا ہے، اور اس اولاد کے ذریعے ایک خاندان جو ہے اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، ایک نسل آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔
اگر یہ نکاح نہ ہو اس کو آپ بیچ میں سے مائنس کر دیں، اور اسی طرح پھر جو ارتقاء ہے نسل انسانی کا اس کو آپ سکپ کر دیں، جیسے کہ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ نہیں جی ابھی تو ہم اولاد ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ جو فیشن بنتا چلا جا رہا ہے یہ نکاح کے ان عظیم مقاصد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر لیں گے۔ اپنی مرضی نہیں ہے، نکاح جو ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے نبیوں کی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل ہے، اور اس سنت پہ عمل اور اللہ کے حکم کی تعمیل تب ہوگی جب آپ نکاح کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور اس کے لیے ایک اہم ترین مقصد نکاح کا وہ نسل انسانی کا ارتقاء ہے، وہ آپ کے خاندان کی بڑھوتری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فخر کروں گا اس نسل انسانی کے ارتقاء اور اپنی امت کی زیادتی کی وجہ سے قیامت کے دن۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اس پرفتن دور میں نکاح کو آسان ہونا چاہیے تھا لیکن مشکل بنا دیا گیا، اس کی کیا وجوہات؟ جواب جو ہے وہ شاید کچھ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قوانین بنانے والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے کلچر اور اپنے مزاج کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ قانون سازی کرنے والے ہوں تو ہم یقیناً نکاح کو آسان بنائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور معاشرے کی بقا اسی نکاح کو آسان کرنے میں۔ اب وہ لوگ جو نکاح کو یا بیوی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہتے ہیں، ان کا ایجنڈا، ان کا مشن یہ ہے کہ نکاح کو اتنا پیچیدہ، اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ لوگ نکاح کی طرف نہ آئیں، اور نکاح کے علاوہ وداؤٹ نکاح جو ہے فزیکل ریلیشن شپ میں جائیں، جس کا جتنا دل کرے کسی کے ساتھ ٹائم رہے، اور پھر اس کے بعد وہ علیحدگی اختیار کریں، مرد کہیں اور ہو جائے، عورت کہیں اور ہو جائے، یعنی وہ یورپ کا جو ایک معاشرہ ہے جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے خود پریشان ہے کہ ہم کیسے اپنے معاشرے کو آگے لے کے جائیں۔ ہمارے سمجھدار لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی وہ یورپ کا نظام آ جائے جو وہاں نہیں چلا، یہاں شاید چل جائے گا۔ تو اصل میں بنیادی طور پر یہ کمزور مرد کی نشانی ہے۔ جو مرد کمزور ہوتا ہے، جو ذمہ داریوں سے فرار چاہتا ہے، جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اپنے اندر حیثیت اور سکت نہیں رکھتا، وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے نکاح کو مشکل بناتا ہے اور زنا کو آسان کرتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل قانون سازی اسی نقطے پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دو اور زنا جو ہے اسے آسان کر دو۔ ہم سب بات ہوئی نکاح تو مشکل ہو چکا ہے، اس کی نسبت طلاق بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ شاید دیکھنے میں آتا ہے اتنے نکاح نہیں ہو رہے جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اصل اس میں بھی بہت سے فیکٹر ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو طلاق کا معاملہ ہے یہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہو رہا ہے۔ سب سے بنیادی بات اس سارے جو کانٹیسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ کیا پری میرج کاؤنسلنگ ہے ہمارے بچوں کی؟ دین سے تو ویسے ہی دوری ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہمارے بچوں کو دین آتا ہے تو نہیں، بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی شادی ہو چکی ہوتی ہے لیکن اسے غسل کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا۔ دین سے اتنی نہ دوری اور لا تعلقی ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام کو بہتر کریں نکاح اور طلاق کے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ پری میرج کاؤنسلنگ ہو، لڑکا لڑکی دونوں کو شرعی احکام بتائے جائیں کہ آپ نے شوہر بننا ہے تو یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ فرائض ہیں آپ کے، اور پھر بیوی کو بھی بتایا جائے یہ آپ کے فرائض ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں، اور اگر آپ نے اس رشتے کو ختم کرنا ہے تو اس کا جو شرعی طریقہ ہے، حکم ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں پری میرج کاؤنسلنگ میں بتا دی جائیں گی تو پھر اس میں کچھ بہتری کی امید پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا جو ہمارے معاشرے میں معاشرتی اس وقت برائیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی برائی ہے عدم برداشت۔ یہ بھی ایک معاشرتی برائی ہے۔ آپ اشارے پہ دیکھ لیں، آپ بازار میں دیکھ لیں، آپ کسی آفس میں دیکھ لیں، آپ ایون مسجد میں دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی بات پر تو تکرار اور لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ اور ایک دوسرے کا گریبان نوچنا اور ایک دوسرے کو فزیکلی مارنا، یہ سارا کچھ عام ہے۔ یہ عدم برداشت جو ہے جب تک یہ معاشرے سے ختم نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کا رشتہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیں بھائی بھائی سے دور ہے،
بہنوں سے لا تعلقی ہو چکی ہے، کہیں ماں باپ کو چھوڑا جا چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں عدم برداشت کے نتیجے میں وجود پا رہی ہیں. تو ہمیں اپنے معاشرے پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم اس قباحت جسے طلاق کہتے ہیں، اس اور اس جیسی دیگر برائیوں سے اپنے معاشرے کو محفوظ بنا سکتے ہیں. کیا سوشل میڈیا ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے کا سبب بن رہا ہے؟ بالکل بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آج کل کے بچے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، ٹک ٹاکرز کی لائف دیکھتے ہیں، یوٹیوبرز کی لائف دیکھتے ہیں، تو وہ اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں. پہلے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو یہ بات سمجھائی جاتی تھی کہ آپ نے اپنے وسائل پر اکتفا کرنا ہے اور اپنی زندگی کو انہی وسائل کے اندر رہ کے بسر کرنا ہے. لیکن آج کا بچہ بچی، اس کی سوچ، اس کے خواب بہت بڑے ہیں. اور جب حقیقت میں زندگی میں وہ جاتا ہے کسی ایسے گھر میں بیاہ کے، یا لڑکا کسی ایسے گھر میں بیایا جاتا ہے جہاں اس کو اپنی وہ جو خوابوں کی دنیا ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی، تو پھر وہ مورد الزام اس رشتے کو ٹھہراتے ہیں اور پھر ان کے اندر کلیشز شروع ہو جاتے ہیں. عورت کہتی ہے میری خواہشیں نہیں پوری ہو رہی، تو جو مرضی کر، میری خواہش پوری کر. مرد جو ہے وہ پسا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، میں کیسے گھر کے نظام کو چلاؤں. تو بنیادی طور پر یہ جو سوشل میڈیا نے خوابوں کی دنیا کھڑی کر دی ہے، جو حقیقت سے بہت دور ہے، کہ جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنے مین اسٹریم میڈیا کو دیکھ لیں، ان کے ڈراموں کو دیکھ لیں. کون سا ڈرامہ ایسا ہے جس میں آج کچا گھر، یا جس میں آج ایک مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے نیچے والے طبقے کی زندگی کو ڈسکس کیا جاتا ہے؟ وہ ڈرامہ شروع ایک بہت بڑے بنگلے سے ہو رہا ہے، جس میں 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، جس میں نوکر چاکر پھر رہے ہیں، جس میں زیورات جو ہیں اس سے لدی ہوئی عورت جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. تو جب آپ مین اسٹریم میڈیا یہی دکھا رہا ہے، یہی ڈسکس کر رہا ہے، سوشل میڈیا یہی ڈسکس کر رہا ہے، تو پھر بچیاں اسی کو آئیڈیلائز کریں گے. اور جب وہ حقیقت کی دنیا میں آئیں گے، خواب ٹوٹیں گے، تو پھر رشتے ٹوٹیں گے. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا ازدواجی تعلقات کو سوشل میڈیا اور میڈیا پر اچھالنا درست ہے؟ یعنی شوہر نکاح کر کے اس کے بعد اپنی بیوی کی برائیاں اچھائیاں بیان کر رہا ہے، یا طلاق دینے کے بعد اپنے بیڈ روم کی باتیں باہر بیان کر رہا ہے، اسی طرح عورت ایسا کر رہی ہے، تو کیا یہ درست عمل ہے؟ بالکل، یہ بھی دین سے دوری کا ایک بہت بڑا کہہ لیں آپ مظہر ہے یہ چیز. قرآن کریم میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیٹاگوریکل لفظ کہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور اس لباس کو بہرحال قائم رہنا چاہیے. وہ لباس جب پھٹنا شروع ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ ایک نظام کو، ایک خاندان کو لوگوں کی ڈسکشن کا موضوع اور ٹاپک بنا رہے ہیں، جو کہ آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کے صریح خلاف کر رہے ہیں. اور یہ جو برائی ہے یہ آپ کو کبھی بھی یہ دھبا آپ سے اترنے نہیں دے گی، اور آپ کا پوری زندگی یہ باتیں پیچھا کریں گی. لیکن ان ساری باتوں میں ایک اور چیز جو بڑی تکلیف دہ ہے، ہم نے شادی کو محدود کر دیا اپنے سیکچول کہہ لیں خواہشوں کی ڈیزائر کو پورا کرنے تک. حالانکہ جو نکاح ہے وہ اس سے بہت اوپر کی بات ہے. نکاح جو ہے وہ صرف اس ایک تعلق پہ بیس نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور اس کا ایک اہم حصہ ہے جیسے ہم نے ابتدا میں کہا، لیکن صرف اسی کو نکاح سمجھ لینا کہ اس میں کام ہی یہ ایک ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی جو ہے جہالت کی وجہ ہے. اور پھر اس میں بھی ہمارے سوشل میڈیا کا کردار جو ہے وہ انتہائی ناقص اور گھٹیا ہے. علامہ صاحب آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے اسی حوالے سے؟ نوجوانوں کے لیے بس یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو حیا کا درس دیا ہے. با حیا مسلمان ہوتا ہے، بے حیا مسلمان نہیں ہوتا. تو ہمیں حیا کا جو دائرہ ہے اس کے اندر رہنا ہے. میاں بیوی کا رشتہ نبھ جائے گا اگر وہ ایک کمرے کے اندر رہے گا. جب میاں بیوی کا رشتہ کمرے کی 4 دیواری سے باہر آئے گا، ایون اس میں ساس سسر یا دیور جٹھانی یا ادھر سے جو ہے ساس سسر لڑکی کی والدہ والد یا ان کے جو بھائی بہن، وہ اس رشتے کی پریمیسز میں آ گئے تو آپ کا رشتہ نہیں نبھے گا. تو جب اتنے کلوز لوگ آپ کے رشتے میں آئیں تو آپ کا رشتہ وہ نبھ نہیں سکتا. تو جب آپ سوشل میڈیا کی زینت بنا دیں گے تو پھر آپ صرف اپنا مذاق نہیں بنا رہے، آپ اسلام کے ایک اہم ترین نظام کا مذاق بنا رہے ہیں.
اس پر حکومت کو اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پیمرا کو سخت ترین ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن و سنت کا مذاق بنانے کی جسارت کی جا رہی ہے، اس کو سٹرکٹلی روکیے اور اپنے معاشرے کے خاندانی نظام کو ٹوٹنے سے بکھرنے سے بچائیے۔ جس معاشرے میں خاندانی نظام بکھرا ہے وہ معاشرہ پھر کبھی بھی معاشرے کے طور پر اور خاندانی طور پر سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، آپ نے اس مسئلے پر گفتگو سنی۔ آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی نکاح کی طلاق ہو جائے، کسی میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بعد میں بیوی شوہر کو کرٹیسائز کرتی رہے، شوہر بیوی کے معاملات کو اچھالتا رہے۔ آپ دو لوگوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، آپ اس کو علیحدہ سمجھیں اور اپنی زندگی گزاریں، لیکن یہ اسلام کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے، معاشرتی اقدار کے خلاف ہے، ایک باحیا سمجھدار مرد کے خلاف ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ رہتا تھا اور بعد میں اس کی کمرے کی باتیں آ کر میڈیا پر بتاتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو۔ تو جس میں حیا باقی ہوگی، کبھی بھی وہ لڑکا یا کبھی بھی وہ لڑکی اپنے شوہر کی باتیں اور نہ ہی شوہر بیوی کی باتیں باہر آ کے بتائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس اہم مسئلے کو سمجھیں۔ نکاح اللہ نے بنایا میاں بیوی کے سکون کے لیے، آپ نے سنا، محبت کے لیے، رحمت کے لیے، نسل انسانی کی بقا کے لیے۔ اس سے یہی کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو کنٹینٹ بنائیں، ویوز کی خاطر آخری حد تک چلے جائیں، بلکہ جو مقصد ہے اس کو پورا کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر علیحدگی ہو تو اس کو علیحدہ سمجھیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں واپس چلے جائیں، نہ کہ دوسروں کی زندگیوں کو کریدنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو اتنے ہی مسائل تھے تو آپ نے 10 سال کیسے گزار لیے، 15 سال کیسے گزار لیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ پر غور، اپنے معاملات پر، اپنے تعلقات پر غور و فکر کریں اور حتی الامکان اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔